اس طرح میرے مصطفیٰ سے جڑ جاؤ کہ تم اور تمہاری زندگی مصطفیٰ کے عشق کے کلزم میں غوطے کھائے اور اس کے اندر اس طریقے سے جڑ جائے کہ زندگی تب تک زندگی رہے جب تک مصطفیٰ کی آشنائی کا نور اور لذت اس میں موجود رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان لہذا اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے کاروباری پیشہ سے منسلک تھے۔ آپ کام کاج بھی کرتے تھے، آپ تدریس بھی کرتے تھے، آپ راتوں کو عبادت بھی کرتے تھے، دن کو لوگوں کی تربیت اور اصلاح اور تعلیم بھی فرماتے تھے، اور جب پچھلی رات ہوتی تو آپ مصلی پر آتے اور نوافل میں پورا قرآن پڑھتے۔ سبحان اللہ۔ تراجم ابو حنیفہ کو پڑھیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کیا تھی۔ آپ نے ساری زندگی ایام حج مشاعر میں بسر کیے۔ کوئی ایسا موسم حج آپ کی زندگی میں نہیں آیا کہ جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے آپ کو منا، عرفات اور مزدلفہ میں نہ پہنچایا ہو۔ یہ محبت الہی ہے، یہ اتباع محمدی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حج کا اہتمام کیا، اور مسند ابو یعلا الموصلی کی ایک روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم پر مال کی فراوانی ہو تو فرمایا تم حج کے لیے آتے رہا کرو۔ یہ نہیں کہ ایک حج کر لیا اور سمجھ لیا کہ وہ فریضہ ادا ہو گیا۔ ہاں، فرض تو ادا ہو گیا، فرض تو ادا ہو گیا، لیکن صاحبو فرض کے ادا ہونے کے بعد جو آپ کا شجر عمل ہے، جو عمل کا درخت ہے، اس کو آبیاری کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ نگہداشت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس کو سازگار آب و ہوا کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ کے ایمان کا اور تقوی کا اور اللہ کے تعلق کا جو درخت ہے، اس کی آبیاری کے لیے آپ کو دم بدم مکہ کی زیارتوں کی ضرورت ہے، مدینہ الرسول کی زیارت کی ضرورت ہے، اور حضور کی جالی کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جب اس ضرورت سے اپنے آپ کو گزاریں گے تو آپ کے دل میں نرمی رہے گی، ایمان میں طاقت رہے گی، اللہ کے تعلق میں تازگی رہے گی، غریب پروری آپ کو ملتی رہے گی، اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا جذبہ جمع رہے گا، اور جو جتنا مصطفیٰ سے جڑا رہے گا اسی قدر نور اس میں برپا ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ کعبہ سے جڑے رہو، مدینہ سے جڑے رہو، سبحان اللہ کے حکموں سے جڑے رہو، حرام سے دور ہو جاؤ، برائیوں سے دور ہو جاؤ، اللہ کی بغاوت سے دور ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے دور ہو جاؤ۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کے اندر پاکیزگی لانا چاہتے ہیں، تو پھر اپنی زندگی سے سود کو ختم کریں، پھر اپنی زندگی سے ظلم و زیادتی کو ختم کریں، پھر اپنی زندگی سے ریاکاری کو ختم کریں۔ آج دیکھیے حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری، لاہوری، غزنوی، حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کو قریباً 1000 سال ہونے والا ہے آپ کے وصال شریف کو، لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، قریباً 1000 سال ہو گیا اس عظیم المرتبت ہستی کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے، اپنی قبر کی پاتال پر لیٹے ہوئے 1000 برس کے قریب ہونے والا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی حضرت داتا صاحب کے دربار کو خالی دیکھا؟ نہیں۔ واہ واہ ماشاء اللہ۔ کیا وجہ ہے؟
کہ ان کا احاطہ، ان کا ماحول خالی نہیں ہوتا. غریب موجود ہیں، امیر موجود ہیں، پڑھے لکھے موجود ہیں، علماء موجود ہیں، صالحین موجود ہیں، فقہاء موجود ہیں، مدرسین موجود ہیں. ہر شعبۂ زندگی کا شخص وہاں موجود ہے. ججز جا رہے ہیں، وکلاء جا رہے ہیں، بیمار جا رہے ہیں، صحت مند جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، اس ملک کے رہنے والے جا رہے ہیں. لوگ باہر سے سفر کر کے صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کی آب و تاب کو دیکھیں، ان کی بہاروں کو دیکھیں، ان کے منظر کو دیکھیں، ان کی شان و شوکت کو دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ جس نے میرے رب کی محبتوں کے جہان سے اپنی آنکھوں کو نہیں ہٹایا، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے جدا نہیں کیا، رب نے فرمایا میری توحید کی قسم ہے اگر تو میرا ہو گیا ہے، جو جو میرا ہے میں اسے تیری طرف متوجہ کروں گا.